کرپشن چھپانے کے لیے اور ایک ایسے چیئرمین کے مدت ملازمت کو توسیع دینے کے لیے ہے جس کے ہر عمل پر یہ مہر ثبت ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں، احتساب کے لیے نہیں، صرف عمران خان کی نوکری کرتا ہے۔ اس آرڈیننس کو، جس کی ابھی تک کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن نہیں آیا، یا کم از کم ہم نے نہیں دیکھا، جو کچھ ہم نے صدر صاحب کے اعلامیے میں ٹویٹ پر جو دیکھا ہے، اس میں اس کی سب سے بڑا خاصہ ہے کہ اس میں حکومت نے اپنے آپ کو NRO جاری کیا ہے۔ یعنی حکومت نے کہا ہے کہ جو ہمارے فیصلے ہیں، جو کابینہ کے فیصلے ہیں، ان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو ہم نے چینی کی چوری کی ہے، جو اب تقریباً 800 ارب روپیہ پاکستان کی عوام کی جیب سے جا چکا ہے، اس پر نیب کچھ نہیں کر سکتا۔ جو گندم میں چوری ہو چکی ہے، جو سبسڈی پنجاب حکومت نے دی بغیر کسی سمری کے، اس پر آپ پنجاب کی حکومت سے اور اس کے وزیر اعلیٰ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ جو دوائیوں کا اسکینڈل ہوا ہے، جس میں اربوں سینکڑوں ارب روپیہ پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں، جس میں دوائیوں کی قیمت 300 400 گنا بڑھ چکی ہے، آپ نیب کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ جو تیل کا اسکینڈل ہوا، جس میں اس دور میں جب دنیا میں وافر ترین سطح پہ تیل موجود تھا، آپ سوال نہیں کر سکتے۔ جو دنیا کی مہنگی ترین LNG خریدی گئی، آپ اس پہ سوال نہیں کر سکتے۔ جو حکومت کے وزراء نے اس ملک میں ڈاکے ڈالے ہیں، آپ ان پر سوال نہیں کر سکتے۔ جو حکومت کی پالیسی کو تبدیل کر کے ذاتی مفاد حاصل کیا گیا ہے، آپ اس پر سوال نہیں کر سکتے۔ جو آپ نے کرپٹ لوگوں کو اداروں میں لگایا ہے، آپ اس پہ سوال نہیں کر سکتے۔ یہ اس NRO آرڈیننس کی روح ہے۔ جو دوسری بات اس میں بڑی عجیب ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس کی چوری کی ہے تو نیب آپ سے سوال نہیں کر سکتا۔ یعنی اور اگر آپ نے کوئی کنسیلمنٹ کی ہے، یعنی آپ نے ٹیکس کی چوری کو چھپایا ہے، کوئی ساسے چھپائے ہیں، تو آپ سے نیب سوال نہیں کر سکتا۔ یعنی جن 700 افراد کے نام یہ ابھی پینڈورا لیک میں آئے ہیں، آپ نیب ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ جن 5 وفاقی وزراء اور مشیروں کے نام، کہ شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، ان کے نام آئے ہیں پینڈورا لیک میں، جو آج بھی کابینہ کی ٹیبل پر موجود ہیں، ان سے نیب سوال نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی چور حکومت میں ہے، جو حکومت میں چوری جنہوں نے کی ہے، جو آج کابینہ کے ٹیبلوں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے عوام کی جیبوں سے ہزاروں ارب روپیہ لوٹ لیا ہے، ان سے نیب سوال نہیں کر سکتا۔ ان سے سوال کون کرے گا؟ ان سے وہی چور سوال کریں گے جو آج کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ کوئی کمیٹیاں بنیں گی، کوئی کمیشن بنیں گی۔ یہ آج اس سارے معاملے کی حقیقت۔ اور میں پھر گزارش کروں کہ اس بات کی دلیل کہ یہ سارا معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے، وہ اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ اگر قانون بنانا ہوتا تو آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماشاء اللہ کا دور نہیں ہے۔ ایک نام نہاد جمہوریت ضرور ہے، لیکن پارلیمان موجود ہے۔ آپ قانون کو پارلیمان میں لاتے، اس پر بحث ہوتی،
اور ایک بہتر قانون وجود میں آتا جس سے احتساب کا عمل بھی ہو سکتا، جس کے سے چوروں کی چوری روکی جا سکتی، اور جس میں پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت جو آج وجود میں ہے اس کا احتساب ہو سکتا۔ آج 3 سال میں اس حکومت کی کرپشن کے چرچے میڈیا میں ہیں، اخباروں میں ہیں، لیکن چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتے۔ یہ اس آرڈیننس کی حقیقت ہے جس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ جاری ہوا یا نہیں ہوا، لیکن صدر صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ میں نے بڑے فخر سے کہ میں نے یہ جاری کر دیا ہے۔ اور اس میں جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جو NRO دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو آج اقتدار میں ہیں، جو پاکستان کے عوام کے ہزاروں ارب چوری کر چکے ہیں، ان سے نیب کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکے گا۔ دوسری جو کوشش اس آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ آج حکومت نے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جو جج اپوائنٹ ہونے ہیں، جو عدالتیں بننی ہیں، جو ججوں کی ٹرانسفر ہونی ہے، جو کیسوں کی ٹرانسفر ہونی ہے، یہ آج سب اختیار حکومت کے پاس چلا گیا ہے۔ اس میں صدر صاحب خوش اس لیے ہیں کہ جتنا صدر کا نام اس آرڈیننس کے اندر ہے شاید ہی پاکستان کے کسی آرڈیننس کے اندر صدر کا ذکر اتنا کیا گیا ہو۔ حالانکہ صدر صاحب بھی یہ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جہاں صدر لکھا جاتا ہے تو صدر نے صرف اس پہ سائن کرنا ہوتا ہے، اور موجودہ صدر جو ہے وہ ہر قسم کے کاغذ پر سائن کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ جس طرح کے جو ریفرنس بھیجے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو آج جوڈیشری کی آزادی پر ایک اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے، اور اس سے اپنے من پسند فیصلے لینے کی کوشش ہے۔ یعنی آپ 68 سال کی عمر تک ریٹائرڈ ججوں کو، ریٹائرڈ ممبر ٹریبیونل کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج لگا سکیں گے اور ان کو ہائی کورٹ کے جج کے برابر تنخواہ دے سکیں گے۔ ایسا دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک شخص ایک سطح پر نوکری کرتا ہو اور ایک سطح کی تنخواہ حاصل کرتا ہو اور ریٹائرمنٹ کے 8 سال بعد تک وہ اپنی سطح سے بہت زیادہ بلند 5 گنا کی سطح کی نوکری حاصل کر لے، تنخواہ حاصل کر لے۔ اس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جج وہ کرپٹ لوگوں کو لگانا ہے، ان کو تنخواہ دینی ہے، ان کو لالچ دینا ہے اور اپنی پسند کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جو اختیارات عدلیہ کے تھے، اعلیٰ عدلیہ کے تھے، وہ سلب کر کے آج بذریعہ صدر پاکستان حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح چیئرمین نیب جو موجودہ ہیں، چونکہ ان کی خدمات اس حکومت کے لیے بے پناہ ہیں، انہوں نے کوئی حکومت کی کرپشن ان کو 3 سال میں نظر نہیں آئی، اور نہ ہی وہ کوئی تنبیہ کر سکے حکومت کو، کسی وزیر کو بلا سکے۔ کرپشن کے سکینڈل تو موجود ہیں، ہزاروں ارب کے سکینڈل موجود ہیں، لیکن ایک نوٹس کسی وزیر کو نہیں گیا، کسی کابینہ کے ممبر کو نہیں گیا، کسی PTI کے فرد کو نہیں گیا، بلکہ جو کیس تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ BRT کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے، معلم جبہ کا سکینڈل ہے، وہ کیس ختم کر دیے گئے۔ اور جو بلین ٹری سونامی ہے آج تک اس کو پتہ نہیں کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ یہ خدمات ہیں چیئرمین نیب کی، جس کے صلے میں اس قانون کے تحت آپ اس چیئرمین نیب کو تاحیات رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ملک کے وزیر اعظم نے کہہ دیا جی کہ میں مشاورت نہیں کروں گا۔
ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے، قانون جو مرضی کہتا رہے، میں مشاورت نہیں کروں گا۔ یہ آج اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ آپ نے مشاورت نہیں کرنی تو یہ چیئرمین گھر جائے 8 تاریخ کو، اور جو طریقہ ہے کہ نیب کا اعلیٰ افسر جو ہے وہ چیئرمین کے اختیارات اس وقت تک استعمال کرے جب تک نیا چیئرمین نہیں آتا۔ تو اس آرڈیننس کو ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس میں جو حقیقی آرڈیننس میں کیا ہے، کیونکہ مختلف وزراء مختلف پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس آرڈیننس میں کوئی طریقہ بھی ہوگا کہ آپ چیئرمین نیب کو منتخب کو سلیکٹ کر سکیں۔ اس میں وہ ابہام رکھا گیا ہے کہ چیئرمین نیب بن ہی نہ سکے، اور یہ شک جو تھی کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ 4 سال کی مدت پوری کر کے گھر جائے گا، وہ شک ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی اور یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک نیا چیئرمین نہیں بنے گا تو یہی چیئرمین جاری رہے گا۔ تو یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ جب تک یہ نام نہاد حکومت قائم ہے، اس کا کرپٹ وزیر اعظم قائم ہے، تو یہی چیئرمین نیب رہے گا تاکہ اس حکومت کی کرپشن پر اسے NRO ملتا رہے۔ اور اب مزید اس قانون کے تحت بھی قانونی شکیں ڈال دی گئی ہیں کہ یہ وزیر اعظم، اس کی کابینہ جو ہزاروں ارب کی کرپشن کے مرتکب ہو چکے ہیں، ان کو مستقل NRO دے دیا جائے۔ لیکن یہ چیزیں کبھی قائم نہیں رہتی۔ کل ان سب کو احتساب کا اور انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس چیئرمین کو بھی احتساب اور انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک قدرت کا نظام بھی ہوتا ہے، آپ کے جو مرضی آپ جو مرضی کرنا چاہیں اقتدار کے نشے میں، لیکن ایک انصاف کا نظام قدرت کا بھی ہوتا ہے، اور یہ سب اس کے دائرے میں آئیں گے۔ آج اس آرڈیننس کے ذریعے جو مرضی کوششیں کر لیں، اور پھر ایسی مزہ کا خیز شکیں اس آرڈیننس میں موجود ہیں کہ بیل دے گی اور وہی عدالت دے گی جو ٹرائل کر رہی ہے، اور اس کی رقم کیا ہوگی بیل کی جو الزام نیب نے لگایا ہے۔ تو نیب تو ماشاءاللہ کسی پر 50-60 ارب سے کم الزام لگاتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسد صاحب جو پیٹرولیم کے منسٹر تھے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں، ان پہ 450 ارب کا الزام لگا تھا، 450 ارب کا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، 18 ارب کا لگایا ہے، 48 ارب کا لگایا ہے، جس میں 20 ارب کا ہو چکا ہے اور 28 ارب بھی ہونا باقی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ اسے کہا تھا یار وہ جو ہم نے غلط کام کیا تھا اس کو بند کر دے، 28 ارب تو بچا لے۔ تو اب 28 ارب کی ضمانت دینی پڑے گی بیل لینے کے لیے۔ یہ قانون ہے جو یہاں پر کوشش کی گئی ہے۔ جو قانون شہادت کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی سوچ سمجھ کے قانون شہادت جو اس ملک کا ہے اس کے انٹرفیئرنس آپ کریں گے تو کوئی انصاف کا نظام نہیں رہے گا۔ اس پورے آرڈیننس کا مقصد یہ ہے کہ عجلت میں مرضی کے جج لگا کر، کرپٹ افراد کو جج بنا کر، جو اس عہدے کے اہل نہیں ہیں ان کو جج لگا کر فیصلے حاصل کیے جائیں اور عجلت میں حاصل کیے جائیں۔ آپ یہ شکیں پڑھیں کہ ہم کہتے تھے کہ آپ پاکستان کے عوام کو دکھائیں کیمرے لگا کر کے ان عدالتوں میں ہوتا کیا ہے، اس کی بات اس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ جو وٹنس ہوگا وہ آڈیو ویژول طریقے اپنا بیان ریکارڈ کر کے، اور جج صاحب اسی پہ فیصلہ کر دیں گے۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ وٹنس کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ وٹنس کو ساتھ ساتھ پڑھاتے بھی رہیں تو جج ہی کہے گا جی کہ یہ کیا وٹنس ہے اور کیا اس میں باتیں ہیں۔ تو آج قانون شہادت پہ بھی ایک حملہ ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں، جب آرڈیننس آئے گا اس پر بات کریں گے۔ لیکن یہ آرڈیننس مکمل طور پر بدنیتی پر مبنی ہے، حکومت کی کرپشن کے لیے NRO ہے، عدلیہ پر حملہ ہے،
اور انصاف کے نظام میں مداخلت کا ذریعہ ہے. یہ اس سارے آرڈیننس کی حقیقت ہے. میں خواجہ صاحب سے کہوں گا چند الفاظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد عباسی صاحب نے تفصیلاً یہ جو آرڈیننس ہے اس کی شکوار جو ہے نا اس کے اوپر اپنا اظہار خیال پارٹی کے بہاف پہ کر دیا ہے. میں مختصراً